معزز سامعین، آج کے اس جمعۃ المبارک میں ختم نبوت تحفظ کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہماری اس جمعۃ المبارک کی حاضری کو اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ ایمان والے وہ ہیں کہ جو ایمان لائے۔ یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ محبوب جو آپ پر نازل کیا گیا یعنی قرآن پر ایمان لائے، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر ایمان لائے، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کہ امتیوں میں جو ایمان والے ہیں ان کے متعلق ذکر کیا جا رہا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک۔ ایمان والے وہ ہیں جو آپ پر نازل ہوا اس پر ایمان لائے، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر ایمان لائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کتاب حضور علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے وہ آخری کتاب ہے قرآن مجید۔ اس کے بعد کوئی کتاب ہوتی، حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا، کوئی نبی ہوتا تو پھر اس کا بھی تو ذکر کیا جاتا نا۔ حالانکہ یہاں پر یہ ذکر ہے کہ جو آپ پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لائیں، اور جو آپ سے پہلے اس پر ایمان لائیں۔ تو پتہ چلا حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ سرکار علیہ السلام کے بعد کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے۔ اس سے تو نبوت کی دلیل طلب کرنا بھی کفر ہے۔ بس جب قرآن پاک میں آ گیا ہے تو کوئی بھی دعویٰ کرے اس کو یہ کہا جائے کہ یہ کذاب ہے اور یہ اپنا جھوٹا ہے، یہ کافر ہے، اور اس کے جتنے بھی متبعین ہیں، اس کے ماننے والے ہیں، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اسلام کے ساتھ ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا اپنا ارشاد گرامی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد 30 افراد ایسے ہوں گے جو جھوٹا نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ان 30 میں سے جو ہمارے قریب کے زمانے میں گزرا ہے جھوٹا، اس کا نام ہے مرزا غلام احمد قادیانی۔ یہ انڈیا کا ایک گاؤں ہے قادیان، وہاں پیدا ہوا ہے۔ اس نے بہت سارے دعوے کیے ہیں۔ دعویٰ کیا جی میں مجدد ہوں، یہاں تک کہ اس نے نبوت کا بھی دعویٰ کیا۔ اس کے سب دعوے جھوٹے ثابت ہوئے اور وہ جھوٹا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے اگر نام پر غور کر لیا جائے نا تو پتہ چل جاتا ہے یہ کتنا بڑا جھوٹا انسان ہے۔ اس نے خود ہی اپنے نام کے اعداد لکھے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کہتے ہیں اس نام کے جو اعداد ہیں نا یہ 1300 بنتے ہیں۔ مرزا کے نام کے اعداد 1300 بنتے ہیں۔ تو یہاں سے اس نے یہ مطلب نکالا کہ میں 13ویں صدی کا مجدد ہوں۔ یہ اس نے اپنا ایک مطلب نکالا کہ میں 13ویں صدی کا مجدد ہوں، لہذا میرے نام کا یہ مطلب نکلتا ہے۔ دعویٰ اس نے نبوت کا بھی کیا اور بہت سارے لوگ اس کے ماننے والے بھی ہیں۔ اس کے نام پر ہم غور کریں تو اس کا احمق اور جاہل ہونا بالکل واضح ہو جاتا ہے، اس کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ نام کیا ہے؟ غلام احمد۔ غلام احمد قادیانی یہ اس کا نام ہے۔ لیں جی 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو غلام ہو۔ یہ کیسا ہے دعوے دار نبوت کا جو غلام ہے؟ نام ہے غلام احمد۔ اور بھی غلام تو نبی ہوتا ہی نہیں، اور جو نبی ہو وہ غلام نہیں ہوتا، جو غلام ہو وہ نبی نہیں ہوتا۔ اس احمق اور جاہل کو کم از کم اپنا نام تو درست کر لینا چاہیے تھا نا یہ دعویٰ کرنے کے لیے۔
اور ایک اور چیز یہاں پر بڑی قابل غور اور توجہ طلب ہے، یہ ایک جو سوشل میڈیا ہے نا، بس یہ اس طرح کی گفتگو چلتی رہتی ہے، لوگ اور طرح کی باتیں سنتے رہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بنیادی چیزوں پہ آؤ۔ مرزا غلام احمد قادیانی دعویٰ نبوت کا ہے، جو انبیاء اکرام ہیں ان کے جو ماننے والے تھے نا وہ منسوب ہوئے ہیں اسی نبی کی طرف۔ مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کی جو امت تھی وہ ابراہیمی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے موسوی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے عیسوی ہیں، یعنی ایک نسبت ہوتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی امت وہ محمدی، یہ ایک نسبت ہے، اور اس کا نام ہے غلام احمد۔ یہ مرکب نام ہے، اور یہ یاد رکھنا یہ اصول ہے کہ نسبت جو ہوتی ہے وہ مدام مضاف الیہ کی طرف منسوب نہیں ہوتی، مدام مضاف الیہ کی طرف نسبت کی نہیں جا سکتی۔ یہ ایسا جھوٹا ہے، اس کے ماننے والے اس کے نام کی طرف اصولی طور پر منسوب ہی نہیں ہو سکتے ہیں، حالانکہ نبی کے ماننے والے تو وہ اپنے نبی کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نبی آخر الزمان علیہ السلام کا کلمہ پڑھا مسلمان ہیں، محمدی ہیں، تو جو مدام مضاف الیہ ہے اس کی طرف تو نسبت ہی نہیں بنتی۔ اور ایک اور بات یہاں جو قابل غور ہے، توجہ طلب ہے، وہ یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء اکرام اس دھرتی پہ تشریف لائے ہیں، تمام کے اسماء مبارکہ جو ہیں وہ مفرد ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الغرض کے جتنے بھی انبیاء اکرام ہیں تمام کے اسماء مبارکہ جو ہیں ان کے جو نام ہیں وہ مفرد ہیں، کسی کا نام بھی مرکب نہیں۔ یہ ایسا جھوٹا اور احمق ہے، دعویٰ تو کیا، نقل کے لیے بھی عقل ہونی چاہیے، یہ تو عقل سے بھی فارغ ہے۔ نام غلام احمد ہے، اور جتنے انبیاء اکرام کی فہرست ہے اس میں کسی کا نام بھی مرکب نہیں، اور اس کا نام مرکب ہے، تو پتہ چلا یہ جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ اور اس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ میرے بعد 30 افراد ایسے ہوں گے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ واضح طور پر حضور کا فرمان ہے، لا نبی بعدی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہاں یہ چیز بھی آپ ساتھ ساتھ ذہن میں بٹھائیں، یہ جو شاعری ہوتی ہے نا، شاعری کرنا، شعر کہنا، یہ نبی کی وصف نہیں، نبی کے شایان شان نہیں ہے۔ کوئی نبی بھی ایسا نہیں ہے جو شاعر ہو، جس نے شعر لکھے ہوں، شعر کہے ہوں، کوئی بھی نبی ایسا نہیں۔ لیکن مرزا غلام قادیانی جو ہے، اس نے شعر لکھے ہیں، شعر کہے ہیں، باقاعدہ اس کی 2 کتابیں ہیں، در سمیم اور دوسری ہے قصیدہ اعجاز۔ اس کی یہ دونوں کتابیں اشعار پر مشتمل ہیں۔ نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن نبوت کے خصائص کو یہ نہیں سمجھتا تھا کہ بھی نبوت کے خصائص کیا ہوتے ہیں، نبی کا خاصہ کیا ہوتا ہے۔ ایسا احمق انسان جس کو یہی نہیں پتا کہ جو شاعری ہوتی ہے یہ نبوت کی شایان نشان نہیں ہے، نبی کی شایان نشان نہیں ہوتی۔ اس نے شعر کہے بھی، 2 کتابیں بھی لکھی ہیں جو اپنا جو ہے چھپ بھی چکی ہیں۔ قصیدہ اعجاز، در سمیم اس کی کتاب ہے، تو پتہ چلا جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا بھی جو چور ہوتا ہے نا اپنے نشان ضرور چھوڑتا ہے، یہ نشان خود چھوڑ کر گیا ہے۔ نبی جو ہوتا ہے وہ مصنف نہیں ہوتا، وہ کتابیں نہیں لکھتا۔ تصنیف کرنا، مصنف ہونا، یہ بھی نبی کی صفت نہیں ہے۔ مرزا قادیانی کے جو ماننے والے ہیں
بڑے فخر سے کہتے ہیں ہمارے مرزا غلام احمد قادیانی نے اتنی کتب لکھی ہیں، مصنف کتب کثیرہ ہے، اور میں نے کہا یہی تو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جھوٹا ہے، یہ نبی نہیں ہے۔ جو نبی ہوتا ہے وہ کتاب نہیں لکھتا، بلکہ جس کو رب دیتا ہے خود اپنی کتاب عطا فرماتا ہے۔ تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید اور جتنے بھی صحیفے آئے ہیں، نبی کریم علیہ السلام پر قرآن نازل ہوا ہے، رب نے کتاب دی ہے۔ تو اس کا تصنیف کرنا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے، یہ اپنے دعوے نبوت میں جھوٹا ہے، کذاب ہے، ایسا نبی نہیں ہوتا۔ نبوت کا سلسلہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ آ کر ختم ہو گیا ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، بلکہ صورتحال یہاں تک ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چند اوراق تھے تورات کے، چند اوراق۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کے پاس وہ تورات شریف کے چند اوراق ان کے پاس دیکھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں آ گئے، ناراضگی کا اظہار کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے عمر تجھے تیری ماں روئے، تجھے پتہ نہیں اللہ کے رسول تم پر ناراض ہو رہے ہیں، تم کیا کر رہے ہو؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، میں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں، اگرچہ تورات کے اوراق میرے پاس ہے، میں حضور علیہ السلام کی شان اس میں تلاش کر رہا ہوں، کوئی اور مقصد میرا نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دیکھو عمر کے بارے میں یہ خدشہ نہیں تھا کہ عمر اسلام لے آیا واپس جائے گا، یہ خدشہ نہیں تھا، لیکن پیغام میسج حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس عمل سے اپنی ساری امت کو دیا ہے۔ فرمایا عمر سنو، اگر موسیٰ علیہ السلام خود بھی تشریف لے آئے اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی اتباع کرنے لگ جاؤ، سنو تم سب کے سب گمراہ ہو جاؤ گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، سرکار کیا فرما رہے ہیں، اگر میری موجودگی میں موسیٰ علیہ السلام بذات خود آ جائیں، تم مجھے چھوڑ کر ان کی اتباع کرنے لگ جاؤ، گمراہ ہو جاؤ گے سب کے سب۔ حالانکہ وہ اللہ کے نبی ہیں، تو پتہ چلا حضور علیہ السلام کی موجودگی میں ان کی اتباع نہیں ہو سکتی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی اتباع نہیں ہو سکتی ہے سرکار کی موجودگی میں، تو یہ مرزا کانے کی اتباع کرنے والے کیسے ہدایت پر ہو سکتے ہیں؟ کتنی جہالت اور کتنا احمقانہ لوگوں کا یہ فیصلہ ہے کہ ایسے شخص کی اتباع کرتے ہیں، اور ایسے شخص کے پیچھے افسوس ہو رہا ہے کہ ملک کو داؤ پہ لگایا جا رہا ہے۔ جو غلط فیصلہ کیا ہے اس غلط فیصلے کو واپس لیا جائے، بڑا آسان سا یہ ایک مطالبہ ہے مسلمانوں کا، سارے مسلمانوں کا ہے، کسی مخصوص جماعت کا نہیں۔ ہر مسلمان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلمہ پڑھا ہے، تو یہ مطالبہ واپس لینا چاہیے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت ایک ایسا عقیدہ ہے، عقیدہ ختم نبوت، کہ جس کے اوپر اسلام کی ساری عمارت کھڑی ہے۔ یوں سمجھ لیں عقیدہ ختم نبوت ہم مسلمانوں کی شارگ ہے، اگر اس کے ساتھ کسی نے چھیڑ چھاڑ کی تو پھر وہ بچ نہیں سکتا ہے۔ تو لہٰذا امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے بہتر یہی ہے کہ اس عقیدے کو نہ چھیڑا جائے، اور جس نے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہے اس کو اس کی اوقات پر لایا جائے اور اس فیصلے کو واپس لیا جائے۔ بہرحال میں جو بات کر رہا تھا کہ اتنا حساس یہ مسئلہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا۔ اب یہاں پر یہ بات بھی آپ ذہن نشین کریں، یہ مرزا غلام قادیانی اتنا احمق انسان تھا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو الٹے اور سیدھے جوتے کا ہی نہیں پتہ چلتا تھا، بھی سیدھا جوتا کون سا ہے الٹا کون سا ہے۔ اس کی جو بیوی تھی اس نے نشان لگا دیا تھا باقاعدہ جوتے پہ، بھی یہ الٹا ہے اور یہ سیدھا ہے، کہتے پھر بھی نہیں پتہ چلتا تھا۔ اس کی حیات کے بارے میں جو لکھا ہوا اسی میں کہتا پھر بھی نہیں پتہ چلتا تھا کہ سیدھا جوتا کون سا ہے اور الٹا کون سا ہے۔ اللہ اکبر، ایسے شخص کے بارے میں لوگ جو ہیں وہ غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ سردیوں میں کوئی ململ کا سوٹ پہنتا ہے؟
بھی سردیاں اور ململ کا سوٹ پہن لے. یہ ایسا تھا سردیوں میں ململ کا سوٹ پہنتا تھا. اور اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ جو سوٹ کل پہننا ہوتا تھا رات کو سرہانے کے نیچے رکھ لیتا تھا. ململ کا سوٹ ہو سرہانے کے نیچے رکھا جائے تو کیا صورتحال ہوگی. پھر وہ پہن لیتا تھا, اس کے اوپر ویسٹ کوٹ پہنتا تھا, پھر ویسٹ کوٹ کے اوپر اوور کوٹ پہنتا تھا. اور صورتحال یہ تھی ویسٹ کوٹ کے بٹن لگاتا نیچے والا بٹن اوپر والے کاج میں, اور کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ ویسٹ کوٹ کا بٹن جو ہے وہ اوور کوٹ جو اوپر پہنتا تھا اس کے کاج میں لگا دیتا تھا. اتنی بھی ہوش کوئی نہیں تھی. سردیوں میں اتنا ایسا لباس یہ بھی سمجھ نہیں ہے. اور ایسے شخص کے بارے میں اور یہ دعویٰ کہ بھی وہ الیاذ باللہ وہ نبی ہے, کتنا احمقانہ یہ فیصلہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں. سلسلہ نبوت سرکار پر آ کر ختم ہو گیا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. غلط تشریح کی ہے انہوں نے, خاتم النبیین کی غلط تشریح کرتے ہیں. وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین کہتے ہیں کہ جی مرزا غلام قادیانی جو ہے اتباع رسول میں یہ نبوت کے منصب پہ پہنچ گئے ہیں حضور کی اتباع کر کے. میں نے کہا جی اس مرزے نے کون سی اتباع کر لی ہے جو حضرت ابوبکر صدیق نے نہیں کی, جو حضرت عمر فاروق نے نہیں کی. حضرت ابوبکر صدیق وہ ہیں جن کے بارے میں یہ کہا کہ بھی جتنی مخلوق پہ سورج طلوع ہوتا ہے نا ان سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سرکار نے فرمایا جتنے آسمان کے ستارے اتنی نیکیاں میرے عمر کی ہیں. پھر فرمایا کہ ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر بھی عمر کی نیکیاں نہیں ہیں. وہ ابو بکر کیا وہ یہ اتباع نہیں کر سکے جو مرزے نے کی ہے؟ اتباع رسول میں کہتے ہیں یہ منصب مل گیا. حضرت ابو بکر صدیق کو تو نہ یہ منصب ملا جن کا اتنا بلند مقام ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کا آرڈر دریا کو جائے وہ اونچا ہو کے چلنا شروع کر دے, جس کا حکم نامہ زمین کو جائے وہ بڑھیا کا تیل واپس کر دے, جس کا آسام مدینہ شریف کی دھرتی پہ لگے زلزلہ آ رہا تھا زلزلہ رک جائے. حضرت عمر نے فرمایا کیوں ہل رہی ہے, تجھے پتہ نہیں عمر تجھ پہ انصاف نہیں کر رہا, رک جا. وہیں پہ رک جاتی ہے. اتنے جلیل القدر صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو اس منصب پر نہ آ سکے. یہ مرزا نے کون سی اتباع رسول کی ہے جس اتباع میں اس کو یہ منصب ملا ہے؟ جھوٹے ہو, کذاب ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں تھیں. اس وجہ سے آپ کا یہ لقب تھا ذوالنورین, 2 نور والا, کہ جس کے نکاح میں حضور کی 2 صاحبزادیاں آ جائیں وہ 2 نور والا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام عثمان سے حیا فرماتے تھے. عثمان وہ ہیں کہ ان کی حیات میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ نہیں بے شمار مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت الاٹ کر دیا کہ عثمان جنتی ہے. وہ تو اس منصب پر نہیں آئے. یہ کس اتباع کی بات کرتے ہیں؟ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کی جنگ میں آپ کی ڈھال گری, یہودی اٹھا کے بھاگ گئے. مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قلعے اب بھی دیکھے ہوں گے. کبھی ملتان گئے ہیں تو قلعے ہیں نا, پورا شہر آباد ہوتا تھا اور قلعے کا دروازہ بھی بہت بڑا ہوتا ہے, بڑا وزنی ہوتا ہے. قلعے کا جو دروازہ تھا مولا علی پاک نے بطور ڈھال خیبر کے قلعے کو ہاتھ ڈالا, بایاں ہاتھ ڈالا, دایاں نہیں. حالانکہ دائیں ہاتھ میں بائیں کی بنسبت زیادہ طاقت ہوتی ہے. بایاں ہاتھ ڈال کر اس کو جب جھنجھوڑا نا, اس کو ہلایا, قلعے کی دیواریں ہل گئی, قلعے کے اندر زمین بھی ہل گئی تھی. حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں حضرت صفیہ, وہ بھی قلعے کے اندر تھی, چارپائی پہ تھی, نیچے گری, سر پھٹ گیا تھا. بعد میں قیدی ہوئی, سرکار نے کرم فرمایا, آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا تھا. انہوں نے یہ بات کہی تھی سرکار علیہ السلام کی خدمت میں کہ جب آپ نے خیبر پر حملہ کیا تھا نا تو اندر زلزلہ آ گیا تھا. سرکار علیہ السلام نے فرمایا زلزلہ تو نہیں آیا تھا, ہاں میرے بھائی علی نے قلعے کے دروازے کو پکڑ کر ہلایا تھا, اس کی وجہ سے قلعے کے اندر جو ہے وہ زلزلہ برپا ہو گیا تھا. اتنی کمالات شان و شوکت کے مالک مولا علی پاک
رضی اللہ تعالیٰ عنہ بائیں ہاتھ سے خیبر کے قلعے کے دروازے کو اکھاڑ دیا، بطور ڈھال اس کو استعمال کرتے رہے۔ بعد میں جب گرایا تو کافی سارے صحابہ اکرام اس کو اٹھانے لگے، اٹھا نہ سکے۔ اتباع رسول میں ان کو تو یہ منصب ملا نہیں۔ یہ مرزا کانا جو ہے، اس کو کون سی اس نے اتباع کر لی اور یہ مقام مل گیا؟ لیٹرین سے اس کو فرصت نہیں ملتی تھی، شوگر کا یہ مریض تھا، بار بار دن کا اکثر وقت اس کا واش روم میں گزرتا تھا۔ حالت تو اس کی یہ تھی، کیا واش روم میں جا کر اس کو یہ مقام مل گیا ہے؟ کوئی حد ہوتی ہے، کوئی شرم کرنی چاہیے انسان کو۔ اگلی بات بڑی قابل غور اور توجہ طلب ہے۔ جو نفسیات کے ماہرین ہیں نا، ماہرین نفسیات، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ چہرہ دیکھ کر انسان کو پڑھا جا سکتا ہے، کہ انسان کا جو چہرہ ہوتا ہے اس کے دماغ کا آئینہ ہوتا ہے۔ چہرہ دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ انسانیت کا پتہ لگانا ہے، ماہر نفسیات کہتے ہیں چہرہ دکھا دو، ہم بتائیں گے یہ کس کیٹیگری کا آدمی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تو ماہر نفسیات کی بات تھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر رب یاد آ جائے۔ مطلب بھی اللہ والے جو ہوتے ہیں، جو مقربین ہوتے ہیں، ان کے چہرے بڑے نورانی ہوتے ہیں۔ جب ان کو دیکھو گے، مطلب یہ ہے جو ماہرین نفسیات نے بات کی ہے نا، بات درست ہے، غلط نہیں ہے۔ چہرہ دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ والے وہ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر رب کی یاد آئے، اللہ یاد آ جائے۔ یہ تو ایک ولی کی شان ہے کہ اس کا چہرہ اتنا نورانی ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر لطف آتا ہے، اس کو دیکھ کر خدا کی یاد آتی ہے۔ تو پھر انبیاء کی کتنی شان ہوں گی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ پتہ کیا چہرہ تھا؟ صحابہ اکرام فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کی زیارت کرتے تھے نا، کان الشمس تجری فی وجہہ، محسوس یوں ہوتا تھا جیسے آپ کے چہرہ انور میں سورج چمک رہا ہو۔ شمائل ترمذی اٹھا کر دیکھیں، بہت ساری اس میں روایات موجود ہیں نبی پاک علیہ السلام کے حسن کے حوالے سے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، 14ویں رات کو چاند اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، میں حضور کی بارگاہ میں آیا، چاند دیکھا، بڑا حسین ہے۔ جب حضور کے چہرے پہ نظر پڑی، صحابی رسول کہہ رہے ہیں کہ میرے دل نے گواہی دی کہ چاند کا حسن حضور کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، سرکار ہی خوبصورت ہے۔ حضرت اسما کہتی ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حج کے دنوں میں گئی، سرکار ایک ناکا اونٹنی پہ سوار تھے، میری نظر حضور کے پاؤں پر پڑی، انگلیوں پہ، اتنی حسین آپ کی انگلیاں تھیں، پاؤں تھا، اتنا حسن تھا۔ حضرت اسما فرماتی ہیں برسوں گزر گئے لیکن حضور علیہ السلام کے پاؤں کا حسن آج بھی میری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوا۔ یہ حسن حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مومنوں کی ماں ہے، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی ہے، زوجہ رسول ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں کمرے میں رات کے وقت چراغ روشن کیا، سوئی سے کپڑے سی رہی ہوں، ہوا کی وجہ سے چراغ بجھ گیا، سرکار تشریف لائے، عائشہ چراغ نہیں جلایا، عرض کہ حضور جلایا تو تھا، بس وہ ہوا کی وجہ سے بجھ گیا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ عرض کرنا تھا، سرکار مسکرائے، حضور کا ہنسنا مسکرانا ہی تھا، بس مسکراتے تھے، کہتے ہیں مسکرائے تو مسکرانے سے آپ کے دندان مبارک ظاہر ہوئے، ہونٹ ہٹے، آپ کے دندان مبارک سے ایسی نور کی شعاعیں نکلی کہ پورا کمرہ جو ہے وہ نور سے روشن ہو جاتا ہے۔ یعنی حضور کا حسن دیکھیں۔ شمائل ترمذی میں جو مہر نبوت والا باب ہے اس میں یہ موجود ہے کہ جتنے انبیاء اکرام اس دھرتی پہ تشریف لائے ان کی جو مہر نبوت ہوتی تھی نا، یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ یہ میں نے باب پڑھایا ہے دورہ حدیث والی کلاس کو، شمائل ترمذی کا جو ایک مخصوص باب ہے نا شمائل کا، اس میں یہ موجود ہے۔ شمائل کے باب میں کہ جتنے انبیاء اکرام آئے ہیں
ان کی جو مہر نبوت ہوتی تھی وہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں ہوتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ بھی جو بھی ملے اس کو پتہ چل جائے مہر نبوت دیکھ کر کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مہر نبوت تھی وہ دائیں ہاتھ کے ہتھیلی میں نہیں تھی، بلکہ دو کندھوں کے درمیان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر نبوت تھی۔ مہر نبوت سے مراد جسم کا حصہ کچھ ابھرا ہوا تھا، اس پر مہر تھی، جسم کے اندر ہی دو کندھوں کے درمیان۔ اچھا، جتنے نبی ہیں ان کی مہر نبوت دائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر نبوت دو کندھوں کے درمیان، یہ فرق کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ یہ فرق کیوں آیا ہے؟ کہتے ہیں بات یہ ہے کہ جتنے بھی نبی تھے ان کی مہر نبوت دیکھ کر پتہ چلے اللہ کے نبی ہیں، لیکن رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اتنا حسین بنایا تھا، اتنا خوبصورت بنایا تھا کہ چہرہ دیکھنے کے بعد مہر نبوت دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی تھی۔ اس لیے رب نے اپنے محبوب کی مہر نبوت دو کندھوں کے درمیان میں رکھی ہے۔ اور ہوا بھی یوں ہی ہے کہ چہرہ دیکھ کر مخالفین کہتے ہیں نا جی، مخالف دھڑے سے کوئی بات آ جائے وہ دلیل زیادہ فوقیت رکھتی ہے، کہ مخالفین بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے تھے اتنا خوبصورت چہرے والا جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ گواہی تو انہوں نے بھی دی، کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اتنا خوبصورت چہرہ، ماہر نفسیات کا یہی ان کا کہنا ہے کہ چہرے کو دیکھ کر انسان کو پہچانا جا سکتا ہے۔ چہرہ جو ہے وہ عقل کا آئینہ ہوتا ہے۔ یہ مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کی کبھی تصویر دیکھو، اتنی کبھی شکل ہے اس کی، اتنا بدصورت ہے، دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے کوئی نشئی ہو، جیسے کوئی بھنگی ہو، کوئی چرسی ہو، ایسی صورت اس کی، اور دعویٰ دیکھو کیا کیا ہے۔ آخری نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ چہرے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ بھی یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں، برگزیدہ بندے ہیں۔ نبوت کا جو معاملہ نا، ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت کی پہرے داری، اس کا تحفظ، اس کا علم ہونا، یہ ایک ضروری ہے۔ عقیدہ ختم نبوت ایک ایسی چیز ہے کہ سارے اسلام کی بنیاد یہ ہے، اور سارا اسلام کی عمارت جس کے اوپر کھڑی ہے، یوں کہ یہ عقیدہ ختم نبوت ہم مسلمانوں کی شعار ہے۔ یہ عقیدہ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آخری نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے، بلکہ اپنا ایک معمول بنائیں، جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا جائے ساتھ خاتم النبیین کہا جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دی ہے۔ اور جب سرکار کا فرمان آ گیا ہے تو پھر کسی اور کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ چونکہ ٹائم بالکل کم رہ گیا، میں یہاں پر یہ بات بھی بالکل واضح کر دوں، آپ نے بڑی توجہ کرنی ہے اس حوالے سے۔ یہ شوگر کا مریض تھا غلام قادیانی، شوگر تھا اس کو، اس کے کرتے میں ایک جیب ہوتی تھی۔ یہ لکھا انہوں نہیں ہے، ان کا لکھا ہوا میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ کرتے میں ایک جیب تھی، میٹھا کھانے کا اس کا بڑا من کرتا تھا، دل چاہتا تھا، کہتے میں گڑ کی ڈلیاں بھی جیب میں رکھتا تھا، مٹی کے ڈھیلے بھی جیب میں رکھتا تھا، اور کبھی ایسا ہوتا تھا جلدی میں مٹی کا ڈھیلا منہ میں ڈالتا تھا اور گڑ کی ڈلی سے استنجا کر لیتا تھا۔ ایسا احمق اور جاہل انسان، اور جس کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا کہ وہ یہ ہے، اور پھر اس حوالے سے اس کی اتباع کرنا، ہے کہ نہیں احمقانہ فیصلہ یہ؟ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے، فتنہ قادیان سے ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ میں ایک رپورٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اسلام میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، جو غزوات ہوئے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سربراہی کے اندر، کل ٹوٹل جو صحابہ اکرام کی شہادتیں ہوئی ہیں وہ 259 ہیں۔ یہ آئینہ دکھاؤ جو مسلمانوں کے ساتھ دہشت گردی کا لیبل لگا رہے ہیں۔ اسلام تو مکمل ہو گیا، 259 مسلمانوں کی شہادتیں ہوئی ہیں اور دین مکمل ہو گیا ہے۔ جتنے غزوات ہوئے ہیں، جتنی جنگ سرائے ہوئے ہیں نا، یہ میں وہ رپورٹ پیش کر رہا ہوں
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے رخصت ہو جانے کے بعد خلیفہ مقرر ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ بلا فصل، پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے خلافت میں یہ مسیلمہ کذاب، نبوت کا جھوٹا دعویٰ اس نے کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری فوج کو بلایا اور یہ فیصلہ کیا کہ سب جو ہے وہ، یہ جو جنگ یمامہ ہوئی تھی نا، یہ یمامہ ایک علاقے کا نام ہے، وہاں یہ رہتا تھا، وہاں پہ گئے تھے، پھر اس علاقے کی وجہ سے یہ جنگ یمامہ مشہور ہے، صحابہ اکرام گئے۔ یہ تھی ختم نبوت کی جنگ، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، اور یہ کس کی سربراہی میں ہوئی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں۔ اچھا، یہ جنگ لڑنے والے کون ہیں؟ صحابہ اکرام ہیں، جن میں جلیل القدر صحابہ اکرام ہیں، سارے صحابہ ہیں بیچ میں۔ 1200 صحابہ اکرام ختم نبوت کی جنگ میں شہید ہوئے ہیں۔ اس مسئلے کو اتنا ہلکا نہ لیں آپ، یہ وہ مسئلہ ہے کہ سارا دین مکمل ہو گیا، 259 صحابہ شہید ہوئے، اور اس ایک جنگ میں ختم نبوت کے تحفظ کے لیے 1200 صحابہ اکرام شہید ہوئے، اور ان 1200 صحابہ اکرام میں 700 صحابہ وہ ہیں جو قرآن کے حافظ تھے، قرآن کے قاری تھے۔ یہ اس وقت کی میں رپورٹ پیش کر رہا ہوں جب قرآن پاک ایک کتابی شکل میں نہیں تھا، سینوں میں تھا، درخت کے پتوں یا دیگر چیزوں پہ لکھا ہوا تھا، یعنی ایک مرتب نہیں تھا، مرتب ہو گیا، اب تو خوف ہی نہیں ہے۔ اب قرآن کو کون ختم کر سکتا ہے؟ پہلے بھی کوئی نہیں ختم کر سکتا تھا، اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ لیکن ایک بات کر رہا ہوں، یہ کتابی شکل میں نہیں تھا، سہارا تو یہی تھا نا، صحابہ کے سینوں میں ہے، ٹھیک ہے ترتیب دی جائے گی۔ 700 صحابہ اکرام، اور یہ وہ صحابہ تھے جو نبی پاک علیہ السلام کے شاگرد تھے، یہ حضور علیہ السلام نے خود تربیت کی تھی، یہ خود تیار کیے تھے، یہ نبی پاک علیہ السلام کی محنت تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے سب سے اہم مسئلہ کون سا سمجھا ہے؟ ختم نبوت کا۔ 1200 صحابہ شہید ہوئے، 700 قرآن کے حفاظ صحابہ اکرام کی شہادت ہو گئی، لیکن اس مسلمہ کو واصل فی النار، واصل جہنم کیا ہے، اس فتنے کو ختم ہی کیا ہے، اس کو چھوڑا نہیں ہے۔ تو یہ ہے مسلمان، ہم صحابہ کے ماننے والے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کے ماننے والے ہیں بھائی، تو اس عقیدے کو نہ چھڑا جائے، شارگ ہے ہمارے اسلام کی بنیاد ہے یہ عقیدہ، اسلام کی ساری عمارت اس کے اوپر کھڑی ہے، اگر کوئی بنیاد کو کھوکھلا کرے گا، بنیاد نکالے گا، ساری عمارت متاثر ہو جانی ہے۔ تو لہٰذا اس مسئلے کو اتنا ہلکا نہیں لینا چاہیے، اور ہم بھی جو ہے اس مسئلے کو سیریس لیں، اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھاؤ، اے بی سی اور زمانے کی دوڑ کے پیچھے لگے ہوئے، کیا ہے یہ؟ اسلام کے اشعار سکھاؤ بچوں کو، یہ ان کو پتہ نہ ہو اور دوسری طرف تم لگے ہوئے ہو، وہ ایک عبارت ہے نا، وہ آ جائے گی، پڑھ لیں گے۔ یہ جس چیز کی ضرورت ہے نا، کفر سارا سر جوڑ کر بیٹھا ہے کہ مسلمانوں سے مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ مقابلہ کیسے ہوگا؟ مسلمان ہونا ان کے اندر سے نکال دیا جائے، مسلمانیت نکالو، وہ دین اسلام ہمارے اندر سے نکالنا چاہتے ہیں، وہ اپنے جیسا جانور ہمیں بنانا چاہتے ہیں۔ تو ہم اپنا خیال کریں، اپنے بچوں کی نگرانی کریں تاکہ اس فتنے سے محفوظ رہ سکیں۔ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کیا ہوتا ہے، مسلمان کسے کہتے ہیں، یہ ہمارے بچوں کو علم ہونا چاہیے۔ اگر یہ اس کو علم ہے تو وہ پڑھے لکھے ہیں، اگر ان چیزوں کا نہیں پتہ تو وہ جاہل ہیں بھائی، دین کا پہلے ان کو بتائیں۔ ایک اور بات، چونکہ ٹائم بالکل قریب ہے، میں بات کو یہاں سمیٹ دوں، آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ اس بات کو سماعت کرنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی، صحابہ اکرام کا جرمٹ ہے، مسیلمہ کذاب نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک خط بھیجا، کہا جی ایسا کرو، شہر کے نبی آپ بن جاؤ، جو گاؤں دیہات ہے اس کا مجھے بنا دو، میرے ساتھ ڈیل کرو، یا پھر اس طرح کرو کہ آپ کی حیات میں آپ نبی ہیں، لیکن یہ اعلان کرو کہ میرے بعد مسلمہ نبی ہوگا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواب لکھا، فرمایا بھی اللہ کا رسول تو میں ہی ہوں، تو کذاب ہے، یعنی جو نبوت کا دعویٰ کرے اس کے لیے لفظ کذاب
झूठा होना ये किसने इस्तेमाल किया है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये कौन से मुहज्जब लोग हैं जो हमें दीन सिखा रहे हैं? किसी को झूठा ना कहो, किसी को कुछ ना कहो। मैंने कहा मैं कह रहा हूं, ये वो लफ्ज हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए हैं, वो हम तो आपको पढ़कर सुना रहे हैं। और एक मुसलमान का अकीदा भी यही होना चाहिए। ये बिंबर जो है ना, और ये जो मुसल्ला है, ये धंधा नहीं है, ये एक दिन में रखना। भी रोटी पानी चला हुआ बस ठीक है, जैसे लोगों का मिजाज है उसी तरह की बात करो, अपनी रोटी पानी सीधी करो, नहीं, ये बिंबर का तकाजा नहीं है। ये सारी दुनिया पड़ी है धंधे के लिए। इस बिंबर का तकाजा ये है कि जो फितना सर उठाए, इस फितने से इस बिंबर पर उस फितने की निशानदही करनी चाहिए, उससे आगाह करना चाहिए, उसकी सरकोपी करनी चाहिए। और ये बिंबर, इससे हक आवाज उठती रही है। इसको बिंबर रसूल क्यों कहा गया है? इसकी बड़ी जिम्मेदारी है भाई। यहाँ पे बैठना कोई आसान बात नहीं है। सारे लोग नीचे बैठ जाते हैं, और जो एक मजहबी रहनुमा होता है उसको ऊंचा क्यों बैठाते हैं लोग? इसीलिए बैठाते हैं कि ये अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहा है। और यकीन करो, जो उलमा अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं ना करते, मुआशरे में उनकी कोई इज्जत नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। अल्लाह इज्जत उसी को देता है जो दीन की इज्जत करना जानता है। जो अपनी पेट की खातिर फिर रहा होता ना, उसको इज्जत इस्लाम नहीं देता। और इस्लाम एक ऐसी पावर रखता है, इस्लाम के अंदर पावर है, ये ऐसी पावर है इस्लाम के अंदर, ना बैंक बैलेंस है, ना गाड़ी है, कुछ भी नहीं है, लेकिन इल्म की एक ऐसी कुव्वत है, जब वो बात कर देता है ना, किसी की हिम्मत नहीं होती उसके सामने कोई खड़ा हो जाए। हक के अंदर, इस्लाम के अंदर ये पावर होती है। और ऐसी मिसालें मैं उलमा की, बुजुर्गों की आपके सामने पेश कर सकता हूँ। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने असहाब के जुर्मट में फरमाया, मुसलमा तक मेरा ये जवाब कौन लेकर जाएगा? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी था बड़ा गरीब, वो एक टोकरे में खजूरें जो है रख कर मदीना शरीफ की गलियों में बेचा करता था। 12 बच्चे थे उसके, कोई दूध पीते बच्चे हैं, कोई छोटे हैं, इस तरह करके ना, इतनी कसीर माशाल्लाह उसकी औलाद थी। लेकिन उसने ये नहीं देखा कि मेरे छोटे छोटे बच्चे मामलात होंगे। वो फौरी तौर पर खड़ा हुआ, अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस काम के लिए मैं हाजिर हूँ, मेरी ड्यूटी लगाओ। ये नहीं देखा कि वो बहुत बड़ा जालिम है, मुसलमान वहाँ जाऊँगा पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा, नहीं, कहा जी मेरी ड्यूटी लगाओ। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया भी पहले इसने हाथ खड़ा किया है, लिहाजा इसी का ही नंबर लगेगा। ख्वाहिशमंद तो सभी थे, लेकिन वो नंबर ले गया। हजरत हबीब बिन जैद ने वो खत लिया, सरकार ने घोड़ा दिया, नेज़ा दिया। सहाबा इकराम फरमाते हैं वो था तो बड़ा गरीब साहबी, लेकिन जब वो जवाब लेकर निकला ना, ऐसे निकला जैसे कोई जर्नैल निकलता है। उसकी कहते चाल बदल गई, टोर बदल गई। वो कहता पता नहीं दुनिया का कौन सा खजाना मेरे हाथ आ गया। मुसलमा के पास पहुंचा, जाके नेज़ा गड़ा, कहने लगा ले भी तेरे खत का जवाब आ गया। जो बादशाह हुआ करते थे उनकी एक रूटीन थी, खुद वो लेटर नहीं पढ़ते थे, खुद बैठ जाते थे, उनके खादिम खड़े होकर ऊंची आवाज में वो लेटर पढ़ते थे। जब उसने पढ़ा, सरकार ने फरमाया अल्लाह का रसूल तो मैं हूं, तू कज़्ज़ाब है, झूठा है। कहीं तन्हाई में होती तो हो सकता कुछ ना कुछ वो रह जाती बात। अब सब दरबारियों ने सुन लिया कि ये नबूवत का दावा किए बैठा है। हुजूर फरमा रहे तू झूठा है, तू कज़्ज़ाब है। आग बगोला हो गया, कुछ और तो हो नहीं सका। हजरत हबीब बिन जैद से कहने लगा तुम्हारे नबी ने ये कहा है, मुझे कज़्ज़ाब कहा है, बता तेरा क्या प्रोग्राम है। और कोई बात करने से पहले सोच लेना, इधर उधर दाएं बाएं सारी मेरी फौजें खड़ी हैं। हजरत हबीब बिन जैद ने पता क्या जवाब दिया? कहने लगे यार क्या बात कर रहे हो, मेरी क्या राय होनी है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया मेरी भी वही राय है। अल्लाह के रसूल तो हुजूर है, तू कज़्ज़ाब है, तू झूठा है, कुछ और तो उससे हो नहीं सका। उसने बाजू काट दिया। ये कुफर की बड़ी पुरानी आदत है, वो कुछ नहीं कर सकते। बेबस लोगों पर जो है ना जी, वो अपने जो है वो वार करते हैं, उस पर गुस्सा ठंडा करके कहते हैं हम कामयाब हो गए। कामयाब कोई नहीं होते। वो एक बाजू काटा, कटा हुआ बाजू नीचे पड़ा है। इसको जरा तसव्वुर करें, कांटा चुभ जाए ना जान निकलने को होती है। सहाबा इकराम के बारे में लोग तबसरा कर देते हैं बगैर सोचे समझे। पता है
صحابہ نے کتنی قربانیاں دی ہیں اسلام کے لیے. ہاتھ کٹا ہوا سامنے پڑا, خون کے فوارے چل رہے ہیں. اس نے پوچھا ہاں بھی بتا اب کیا پروگرام ہے؟ اور دیکھا پروگرام کیا ہے؟ کذاب ہے تو, اللہ کے رسول تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے. اس نے دوسرا بازو بھی کاٹ دیا. حدیث نہ ہو ذمہ دار ہوں, ذمہ داری سے بات کرتا ہوں. سنی سنائی قصے کہانیاں یہ میرا منشور نہیں ہے, یہ میرا مزاج نہیں ہے. دوسرا ہاتھ کاٹ دیا, ہاتھ دونوں کٹ گئے, خون بہ رہا ہے, دونوں ہاتھ سامنے پڑے. مسلمہ نے خنجر گردن پہ رکھا حضرت حبیب بن زید کے, مورخین نے لکھا ہے. اس نے پوچھا بتا کیا پروگرام ہے؟ کہتے ہیں کہ مسلمہ کا ہاتھ کانپ رہا تھا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام غریب صحابی, ختم نبوت کا پہرے دار, بڑی استقامت اور جرت کے ساتھ کھڑا تھا. اور اس نے کہا کیا بات کر رہے ہو؟ کہتا مار دوں گا. کہتے اس موت کی تو دھمکی دیتا ہے؟ ہم تو ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتے ہیں مولا بستر پہ موت نہ دینا, میدان میں شہادت کی موت عطا فرمانا. سرکار کی ختم نبوت کے تحفظ پہ جان جاتی ہے تو اس سے بڑی سعادت کون سی ہے؟ چلاتا کیوں نہیں ہے؟ کاٹ گلا کاٹتا کیوں نہیں ہے؟ یوں اس نے اپنی شہادت دی. تو یہ حدیث پاک ہے, یہ کوئی قصے کہانی نہیں, کوئی دوڑے ٹپے نہیں جسے وہ سنا کے کہیں نہیں. یہ سرکار کے صحابی کا کردار ہے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کے زمانے میں یہ ہوا ہے. سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ اس نے غلط فیصلہ کیا, کوئی حکمت عملی اپنا کے اپنی جان بچاتا, نہیں. حضور علیہ السلام نے تو یہ نہیں فرمایا. یہ کون سی حکمت آ گئی ہے کہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پہ ڈھاکا ہو اور ہم حکمتیں تلاش کرتے رہ جائیں؟ اور جی پولیس پھڑ کے لے جائے گی, میں کہ پکڑ کے لے جائے گی, پھر کیا ہوگا؟ جیل میں جائیں گے نا. بہت سارے لوگ ہوں گے جو 2 نمبری زنا کے کیس میں گیا ہے, کوئی قتل کے کیس میں گیا ہے. کتنی بڑی سعادت ہوگی کہ ہم حضور علیہ السلام کے ختم عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ میں جیل جائیں. تو اس میں کیا ہے؟ کیا ہو جانا ہے؟ ان چیزوں سے گھبرانا نہیں چاہیے, نہ ہی ڈرنا چاہیے. انسان کا جو منصب ہونا یہ کتنی بڑی سعادت ہے. اس بات کا شکر ادا کروں تو میں رب کا شکر ادا نہیں کر سکتا. میں بھی انسان ہوں, آپ بھی انسان ہیں. آپ مجھ سے بہتر ہیں تقوی کے اعتبار سے, میں تو ایک گناہگار سا آدمی ہوں, لیکن پھر بھی رب نے انتخاب کر لیا ہے کہ میں منبر رسول پہ بیٹھ کر جو ہے وہ دین اسلام کے حوالے سے گفتگو کروں اور لوگوں کی رہنمائی کروں. یہ اللہ کی مہربانی ہے نا جی. جب رب کی مرضی کے بغیر درخت کا پتہ نہیں ہل سکتا تو یہ منصب رب کی عطا ہے. تو اس کے شکرانہ ہم تو ادا نہیں کر سکتے ہیں. تو لہٰذا جو منصب ہوتا ہے اس کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں, وہ کرنی چاہیے. تو لہٰذا دور حاضر کے اندر میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی, چیف جسٹس نے جو فیصلہ دیا ہے وہ فیصلہ بالکل غلط ہے بھائی. وہ فیصلہ واپس لے. وہ مبارک ثانی والا جو کیس تھا قادیانی کا, بھی بند کمرے میں بیٹھ کر جو ہے وہ قرآن کی تحریف, یہ کوئی درست ہے؟ جرم باہر بھی جرم ہوتا ہے, بند کمرے کے اندر بھی جرم ہوتا ہے. جو تفسیر صغیر تھی اس کی تقسیم پر اس پر یہ کیس ہوا تھا, اور قرآن پاک کی غلط تشریح کی گئی ہے, تعریف کی گئی ہے قرآن پاک کے اندر. پھر آج جا کر اس کے حق میں فیصلہ دینا, یہ مسلمانوں کے دل دکھی ہیں بھی اس حوالے سے. فوری طور پر گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ واپس لیا جائے, اور اس چیف کو اس کے منصب سے اتار کر اس کو اس کی اوقات دکھائی جائے کہ تو ہوتا کون ہے مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے والا اور عقیدہ ختم نبوت سے چھیڑ چھاڑ کرنے والا.